السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ پیج نمبر 24، 24 صفحہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ خبیث روح سے انتہائی بدبو کا اٹھنا۔ سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور یقیناً جب کافر کی روح نکلتی ہے، حماد راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بدبو اور اس پر کی گئی لعنت کا ذکر کیا تو آسمان والے کہتے ہیں کہ خبیث روح زمین کی طرف سے آئی ہے، پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تم اسے آخری وقت تک کے لیے سجین کی طرف لے چلو۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ کافر کی روح کی بدبو ظاہر کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر اپنی ناک مبارک پر اس طرح لگائی، یعنی جیسے بدبو کے وقت کوئی بھی اپنے کپڑے کو اوپر کر لیتا نا ناک کے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے چادر کو ناک پر رکھ لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ اس سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے جو کسی مردار کی سب سے زیادہ بدبو زمین پر پائی جا سکتی ہے۔ کبھی آپ کسی مرے ہوئے جانور کے پاس سے گزرے تو کیسی سڑاند اور کیسی شدید قسم کی بو ہوتی ہے، تو اسی قسم کی بو اس مردے کی روح سے بھی نکلتی ہے جو کفر کی حالت میں جان دیتا ہے، اور اس کی روح آسمانوں کی طرف لے جائی جاتی ہے، لیکن اسے وہاں قبول نہیں کیا جاتا، آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے اس کے لیے۔ سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر کافر کی روح کو آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اس کا دروازہ اس کے لیے نہیں کھولا جاتا، کہا جاتا ہے یہ کون ہے؟ کہا جاتا ہے فلاں شخص ہے، کہا جاتا ہے کوئی مرحبا نہیں، نو ویلکم، اس ناپاک نفس کے لیے جو ناپاک بدن میں تھا، لوٹ جا برائی کے ساتھ، کیونکہ تیرے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ رضی اللہ عنہما، پھر اسے آسمان سے سجین میں گرا دیا جاتا ہے۔ سیدنا براء بن عازب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرشتے اس روح کو لے کر اوپر کو چڑھتے ہیں، فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو وہ کہتا ہے یہ کیسی خبیث روح ہے، وہ کہتے ہیں فلاں بن فلاں، وہ اس کا دنیا میں لیا جانے والا بدترین نام بتاتے ہیں، یعنی بعض لوگ اپنی برائیوں کی وجہ سے برے مشہور ہو جاتے ہیں تو اسی نام سے پھر اس کو وہاں پکارا جاتا ہے، یہاں تک کہ اسے لے کر آسمان دنیا میں پہنچ جاتے ہیں تو اس کے لیے دروازہ کھلواتے ہیں، لیکن دروازہ نہیں کھولا جاتا۔ نبی کریم صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی، آپ صلی ان اللہ کے لیے علیہ آسمان وسلم کے نے دروازے فرمایا، نہ کھولے جائیں گے بے شک اور نہ ہی وہ دغا جنت باز، میں داخل ہوں گے، دھوکے باز، حتیٰ کہ اونٹ سوئی اس کے کے لیے ناکے میں داخل قیامت ہو کے جائے، دن ایک جھنڈا اتنا اٹھایا مشکل ہے جائے ان گا کا اور جنت کہا میں جانا۔ جائے گا یہ فلاں بن پھر فلاں اللہ کی عز و دغا جل بازی، فرماتے ہیں یعنی کہ اس کا دھوکے نام جھنڈا اعمال ہے، سجین میں یعنی لکھ دو، اس جو کی سب سے یہ نچلی برائی زمین میں ہے، قیامت کے دن چنانچہ اس سب کی کے روح کو سامنے بہت ظاہر برے کر طریقے دی سے جائے پھینکا گی، جاتا ہے۔ اس کی پھر آپ صلی تشہیر کر اللہ دی علیہ جائے وسلم نے گی، یہ اس آیت کو پڑھی، نمایاں کر دیا جو جائے اللہ گا، کے ساتھ شرک اس کرتا کو ہے رسوا کیا وہ جائے ایسے گا ہے جیسے جو آسمان سے دنیا گر میں پڑا، ایسا پھر غلط اسے کام پرندے کرے گا اچک لیں کہ یا ہوا اللہ کا اسے نام دور لے کر دراز کی کسی جگہ کے میں لے ساتھ جا کوئی ڈالے، عہد کرے، پھر اس کی کوئی روح اس شرط کے جسم باندھے میں لوٹا دی اور جاتی پھر ہے، اس کو پھر وفا اس کا نہ حساب کرے، کتاب پورا ہوتا نہ ہے۔ کرے۔ یہ ذاتی قبر زندگی میں میں نہ بھی ہو جانے کی سکتا ہے، تمنا کرنا۔ یہ کاروباری سیدنا ابو زندگی میں بھی سعید ہو خدری سے سکتا روایت ہے کہ نبی کہ صلی اللہ انسان علیہ کسی وسلم کے فرمایا ساتھ کرتے تھے کچھ کہ جب کانٹریکٹ جنازہ کرے، رکھا جاتا چاہے ہے کوئی اور لیگل لوگ اسے کانٹریکٹ کندھوں سائن پر کرے اٹھاتے ہیں یا تو ویسے اگر مرنے والا زبانی نیک کلامی نہیں کوئی ہوتا بات کرے تو اپنے گھر کہ ہاں والوں سے میں کہتا ہے آپ سے کہ ہائے کمٹمنٹ بربادی، کرتا تم ہوں اسے کہ کہاں لے اتنے جا گھنٹے رہے ہو۔ آپ کے ساتھ کام کروں گا، اس کی اتنے یہ آواز مزدوری انسان پر کے مثلا علاوہ یعنی اللہ اتنی کی ہر ویجز ہوں گی۔ مخلوق سنتی ہے، تو اگر اب انسان اس میں سن سے لے تو دونوں بے جو ہوش ہو معاہد جائے۔ ہیں یا دو طرف ہیں، دو فریق ہیں، کبھی آپ نے کسی تو اگر مریض کا مزدوری کراہ دینے نہ والا سنا، مزدوری کم دیتا ہے کسی اور انتہائی دھوکہ تکلیف دیتا دہ ہے اور جو حالت میں کانٹریکٹ میں مبتلا سائن شخص کیا کی تھا اس کے آہ و مطابق پکار، کام چیخنا نہیں کرتا، چلانا، یا پھر جو تو کمٹمنٹ ان کرنے چیخوں والا کو ہے سن کر وہ اپنی انسان کے کمٹمنٹ دل کی پوری نہیں حالت کیا کرتا، ہوتی ہے۔ وعدہ خلافی کرتا ہے، تو آپ تو سوچئے یہ اس کہ میں آ جاتا وہ ہے۔ تو صرف یہ ایک ایک چھوٹی سی بیمار مثال شخص کی ہے، چیخ ہو اسی سکتی، طرح اور چیزیں بھی یہاں آتی تو ہیں معاملہ کہ ہی جس کچھ میں اور ہم ہے کہ دوسروں اب کے اس کے ساتھ لیے وعدہ کر سوائے لیتے ہیں اور مایوسی پھر کے اور اس کچھ وعدے کو نہیں، پورا نہیں اب اس کا کرتے۔ یہ حال تو بدلنے بنیادی طور والا پر نہیں۔ یہاں بیمار عہد تو شکنی کرنے بیمار والے ہونے کے کی بعد ٹھیک رسوائی بھی کی ہو بات جاتے کی ہیں، گئی ہے کہ درد اور وہاں جھنڈا تکلیف کی لہرا کے کیفیت کہا ختم جائے بھی گا ہو جاتی حاضی ہے، غدرۃ لیکن فلاں بن فلاں، کافر کی اب یہ یہ کیفیت فلاں بن فلاں کبھی بھی یعنی ختم فلاں جو نہیں ہونے فلاں کا والی۔ بیٹا ہے، یعنی پوری طرح اس قبر کی میں آئیڈینٹی انتہائی کھول کے ہیبت بتائی ناک جائے ساتھی گی کا ملنا، کہ یہ
اس کی اور ایک روایت میں غداری ہے یا کہ اس کی کے عہد پاس شکنی ہے. متشکل ہو کر جس طرح یعنی دنیا شکل میں بنا کسی کر لشکر کے ایک امیر کے ایسا پاس آدمی ایک آتا جھنڈا ہے ہوتا ہے جس کا چہرہ اور انتہائی اس سے کری، پہچانا جاتا ہے. اس اگر کے آپ کپڑے دیکھیں تو انتہائی گندے کبھی ہوتے آپ نے مختلف اور اس سے پریڈز وغیرہ بہت بری دیکھی بو ہوں گی آتی یا ہے. اسکول وہ کے کہتا ہے کمپٹیشن دیکھے ہوں گے کہ تو ہر خوشخبری گروپ کا پا اپنا ایک اس چیز کی جھنڈا جو ہوتا ہے، تجھے فلیگ غمگین ہوتا کرے، ہے یعنی جس سے اب وہ تیرے لیے پہچانا جاتا ہے غم ہی فلیگ غم کے ہے، کلر سے. یہ تیرا وہ ممالک دن کی ہے بھی جس کا پہچان تجھ بعض سے وعدہ اوقات کیا جاتا جیسے تھا. کرنسی وغیرہ تو کی وہ ہے تو اس فوج کا کنٹری کا آدمی نام کہتا نہیں ہے لکھتے بلکہ تجھے کیا بھی کرتے اللہ بری خبر سے جھنڈے کا بشارت سائن دے، دے تو دیتے کون ہیں ہے؟ جس سے وہ تیرا ملک جو چہرہ ہے وہ انتہائی کبیر پہچانا چہرہ جاتا ہے ہے یا وہ جو لیگ شر لایا پہچانی ہے. جاتی ہے یا وہ وہ گروپ کہتا پہچانا ہے میں جاتا تیرا ہے. خبیث عمل ہوں، تو برے اس سے کام یہ ہوں. پتا چلتا ہے کہ قیامت اللہ کے کی دن بھی قسم جو کچھ میں جھنڈا جانتا لہرایا ہوں جائے گا. وہاں وہ پر یہ وہ ہے جھنڈا کہ تو عزت کی اللہ کی علامت اطاعت نہیں سے ہوگا بہت ہی بلکہ پیچھے اور اس کے سست تھا، دھوکے کی پہچان کے طور اللہ پر کی ہوگا اطاعت سے اور بہت اس کا اور پیچھے اس کے باپ اور کا نام سست تھا، باقاعدہ لیا جائے گا. اور تو اللہ اس کی سے یہ بات نافرمانی پتہ کی طرف چلتی ہے بہت کہ جلدی کسی کے کرنے والا ساتھ تھا، یعنی عہد غلط کر کام کے تیزی سے توڑنا کرتے جو تھے ہے اور اچھے کام کمٹمنٹ کر کے کرنے میں پھر سستی کرتے تھے. بغیر بتائے بغیر اللہ کسی تجھے عذر برا کے ہی پیش بدلا کیے دے. اس کو یہاں نہ تک کوئی سوال نبھانا ہو، کوئی بات کہنا یہ چاہے؟ حرام ہے. جی قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ دنیا میں بھی رہنا ہے 177 اور میں عمل بھی کرنا ہے، والموفون تو پھر دنیا جب اچھی نہیں بعہدہم لگتی، اذا دنیا میں دل عاہدوا، نہیں لگتا، تو بیلنس اور کیسے جو رہے؟ اپنا آخرت عہد کو پورا فراموش کرنے کیے والے بغیر ہیں جب دنیا میں عہد دل کریں. لگائے، یعنی دنیا تو دل یعنی لگانے اہل کی جگہ ہے ایمان ہی کون نہیں، ہے جو لیکن یہ ہے کہ اپنے جو ہم پر ذمہ وعدے داریاں پورے ہیں اور کرتے جو ہیں، کچھ اپنی ہم کر رہے کمٹمنٹ ہیں نبھاتے ہیں ان کو کیونکہ احسن وعدوں کے طریقے سے بارے میں پورا کیا پوچھا جائے، جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے سورۃ کیا بنی چاہتے اسرائیل ہیں؟ میں آتا ہے خلق الموت وَأَوْفُوا والحیات بِالْعَهْدِ لیبلوکم إِنَّ الْعَهْدَ ایکم كَانَ احسن مَسْئُولًا. عملا. اور تو عہد ہمیں پورا ہر کرو کام کو بے شک آسان عہد کا طریقے سے سوال کرنا ہوگا. ہے، یعنی قیامت کے اور بارے میں اس آسان کے بارے طریقہ میں پوچھا اسی جائے وقت ہو گا کہ سکتا تم ہے نے جب اس میں نیت بھی فلاں اچھی اور شخص اس سے کا جو طریقہ وعدہ بھی کیا درست تھا ہو. اس کو کیوں نہیں تو نبھایا، یہ اس کو یاد کیوں رکھیے نہیں کہ پورا کیا. جس عہد درجے پورا کے ہم کرنا دنیا میں تقویٰ دل کی لگائے علامت ہوئے ہے. وہ واقعی لمحہ سورۃ فکریہ آل ہے، عمران میں آتا اسی ہے وجہ سے ہم بلا آخرت کے من بارے میں نہ اوفى سوچتے ہیں، بعهده اور جو واتقى اچھے کام کرتے ہیں ان کی بھی فإن کوئی الله کوالٹی نہیں يحب ہوتی. یا المتقين. ہم اچھا کر کے کیوں کسی پہ نہیں جو احسان جتا شخص رہے اپنا ہوتے ہیں، عہد پورا یا کرے اچھا کر کے دکھاوا اور کر رہے ڈرے ہوتے ہیں، یعنی تقوی یا اختیار اچھا کرے کر کے اس تو کا فوری یقیناً صلہ دنیا اللہ میں تقوی چاہتے ہیں، اختیار کرنے والوں آخرت سے کے لیے کچھ بھی محبت نہیں کرتا چھوڑتے. ہے. اسی تو طرح نبی عہد صلی اللہ توڑنا علیہ جو ہے وسلم عہد نے شکنی ایک جو ہے مرتبہ صحابہ کو وہ جب دین میں کمزوری آخرت کے کی بارے میں علامت ہے، قبر کے بارے میں نفاق خطبہ کی دیا علامت ہے. تو انس صحابہ بن اتنا مالک روئے کہ کہتے ہیں اپنے کہ چہروں رسول پہ اللہ چادریں صلی ڈال لی اللہ اور علیہ روتے رہے. وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد ان کی فرمایا زندگیوں میں اور ہماری اور اس زندگیوں میں میں فرق فرمایا کیوں ہے؟ اس میں ہم ایمان دنیا کی نہیں محبت میں گرفتار جس ہو میں چکے امانت نہیں، اور وہ آخرت اس کی میں محبت میں جیتے تھے ایمان نہیں اور جس دنیا میں کے کام امانت کرتے تھے. نہیں، اور اس کا تو ان کی دین دنیا نہیں کیسی تھی، ان جس کی میں شادیاں عہد کی کیسی تھی، پابندی ان کے نہیں. مرنے کیسے تھے. یعنی جو اپنے وعدے آج کو نہیں ہمارے یہ نبھاتا سب کچھ فرق کیوں ہے؟ اس کا ہم گویا دین ہی شادی نہیں، ہو یا وہ مرگ ہو، ناقابل ہر اعتبار چیز بندہ میں ایک ہے. نمائش کا اور پہلو وہ ہے، مشہور ہر حدیث چیز میں جس میں دکھاوا عہد ہے، شکنی ہر کو چیز کو منافقت کی علامت صرف بتایا ظاہریت گیا ہے. میں آپ سب خوبصورت جانتے بنانے ہیں کی فکر اور کوشش میں عبداللہ لگے ابن رہتے عمر ہیں. رضی اللہ عنہما حقیقت سے میں مروی ہے کہ آخرت کو نبی صلی سامنے اللہ رکھ کے علیہ کاموں وسلم کو، نے چیزوں فرمایا کو صحیح طور جس پر شخص انجام میں نہیں دیتے. 4 باتیں ہوں گی تو وہ اس میں پکا واقعی ہمیں منافق ہے، فکر اور کرنے کی منافق ضرورت کا ہے. انجام سب کو بیلنس معلوم ہے. زندگی نبی صلی وہ اللہ جس علیہ میں وسلم کی تھی، 4 صحابہ میں سے کرام کوئی کی ایک تھی، خصلت تو ہوگی، اس سے رہنمائی لینے اس میں کی ضرورت ہے. نفاق کی ایک خصلت ہوگی جب تک اس کو چھوڑ نہ دے، یعنی اس کے اندر بھی منافقت ہے جب تک وہ اس بات کو اس چھوڑے سے نہیں. مراد کافر اعتقادی نمبر 1 کافر ہے، جب اور امانت دی جائے تو گناہگار خیانت شخص کرے. کے بارے میں بھی یہ ہو سکتا ہے نمبر 2 کیونکہ وہ جب بات آگے آ کرے رہا ہے تو نا جھوٹ کہ اس بولے. کا کبھی عمل نمبر 3 اس جب کے وعدہ ساتھ کرے تو قبر میں وعدہ ہوگا، خلافی کرے. یعنی جن کے اور نمبر اعمال 4 برے جب ہوتے جھگڑا ہیں کرے تو گالی اور گلوچ برے کرے، اعمال میں سب اللہ کی یعنی ابیوز نافرمانی، پہ اتر آئے. چوری، شرک، تو اس جادو، لیے یہ بہت ہی لواطت، خطرناک عمل بات ہے، یہ قوم معمولی لوط چیز جو ہے، نہیں ہے. یا اور زنا، آپ لوگوں دیکھیے پر کہ تہمت اگر ہم الزام لگانا، یہ گالیاں چاہتے دینا، ہیں یہ کہ ساری ہم چیزیں کیا دعویٰ ہیں؟ کریں، یعنی دعویٰ کا یہ کام ساری کریں، چیزیں جو لوگ کرتے لوگوں رہتے کو ہیں دن اسلام رات، کی دعوت دیں. آپ کا کیا تو خیال ہے بعض کہ یہ اوقات اس وہ کے زبان سراہنے اور قال سے پائنتی کی ہوتی ہے، طرف بعض حفاظت اوقات کرنے کے زبان لیے ہے حال گی؟ سے ہوتی ہے. جیسے عمل زبان ہوں گے قال سے کیا ویسا ہوتی ہی ہے کہ آپ منہ سے انسان کو بول کے ساتھی کسی ملے کو گا کہیں قبر کہ میں. آپ یہ کام یعنی کریں، ہم اپنے لا اعمال الہ سے الا جان اللہ نہیں پڑھ چھڑا لیں
سکتے، یا وہ یہ ہمارے دین کی ساتھ طرف ہی آ ہیں، جائیں، یا یہ دنیا میں بھی سیکھ نحوست کا لیں. باعث بنتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے قبر میں تو زبان ساتھ اسی شکل میں ہوں گے زبان جو ہم کر حال رہے ہیں. جس کو کہتے ہیں کہ انسان السلام اپنے علیکم عمل ورحمۃ سے اللہ. ثابت کرے کہ وہ ایک دیندار شخص ہے. استاذہ میری اس اور طرح سے نا دیندار شخص ہاؤس کون کے ہوتا اندر ہے؟ نائٹ ڈیوٹی جو تھی اپنے وعدے اور نبھاتا ہے، وارڈ میں جو ہمارے اپنے پاس ایک وعدے پیشنٹ پورے تھا، کرتا ہے. اس کو اور ایسی وعدہ جو بیماری پورا تھی کہ نہ اس کو کرے نیند بھی نہیں اس آتی کا تھی کوئی اعتبار اور نہیں ہوتا. بہت کراہتا اور تھا. اسی لیے مطلب میں ڈاکٹر تھی لوگوں پر کے میرا دل نہیں درمیان چاہتا جو تھا کہ میں اس ریلیشن کے شپ بیڈ ہے پہ جاؤں. وہ لیکن ایک دن بگڑ کیا ہوا کہ جاتے ہیں نائٹ ڈیوٹی میری تھی وعدے اور پورے عام طور نہ پہ یہ ہوتا کرنے تھا کی کہ وجہ سے. رات کو جو ڈاکٹر ہوتا ہے وہ اپنے وہاں عبدالرحمن پر ہی رہے بن گا، وہ جائے ابزہ گا کہتے ہیں نہیں. آن کال جو سینئرز ہوتے ہیں ان کو ہم بلا داؤد سکتے نے ہیں. روایت کیا وہ کہ شخص جب تم اپنے کرسچن تھا ساتھی سے وعدہ اور کرو اس تو رات جو کو اس کی وعدہ کرو حالت اتنی پورا خراب کرو. تھی کہ اگر ایسا مطلب نہیں وہ جو کرو گے آوازیں تو نکال رہا تھا تمہارے نا، اور اس کے میں درمیان اپنے کمرے میں عداوت چلی ڈال گئی دی جائے کیونکہ ہم گی. کچھ بھی نہیں کر یعنی سک رہے اگر تھے، تم صرف کسی ایک سے بیلین وعدہ کا ٹکا کرتے ہوتا ہو ہے اور اس کو اس پورا کو نہیں لگا کرتے دیتے تھے، تو وہ آپس تھوڑا میں سا نیند دشمنی میں جاتا پیدا تھا، ہو پھر جائے گی، تھوڑی دیر کے نفرت بعد وہ پیدا ہو نکل جائے آتا گی. تھا. تو چھوٹے چھوٹے لیکن وعدوں سے سازا لے اس کے کر جو جیسے گھر والے بچوں تھے سے ہی وہ آپ اپنے دیکھیں مطابق معاملہ کرنا اس کے لیے کہ جو بھی بعض دعا اوقات کر ہم رہے تھے جو بچوں ان سے کا کہتے طریقہ ہیں ہوتا ہے وہ ایک تم سرکل اتنے سا بنا مارکس کے لے کھڑے آؤ تو ہو کے. تمہیں یہ لے کر دیں تو گے،
ساری چاہ رہے تھے کہ اس کی آوازیں بند ہو جائیں. فلاں اس جگہ وقت لے تو یہ جائیں لگ رہا تھا نا کہ دنیا میں چیخنا اور کراہنا بند کر دے گا, بچہ اپنی تو بس کمٹمنٹ پوری کر ہماری لیتا تو تو ماں مشکل باپ آسان بہانے ہو جائے بنانا گی. شروع کر لیکن دیتے. حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ شخص جو دنیا میں کافر جائے گا اس کا کراہنا صرف انسان نہیں سن رہا ہوتا. یعنی میں وہ کمپیریزن کر رہی ہوں کہ وہ اس وقت کا کراہنا نہیں سنا جا رہا تھا, حالانکہ وہ زندہ تھا, ابھی وہ دنیا سے نہیں گیا تھا. تو یہ ساری چیزیں اور حالتیں ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے. اللہ کا پوری نہ کرنے کی صحیح میسج پہنچانے کی ضرورت ہے. ایسا بھی ہوتا ہے ہم صرف اپنی زندگی کے جھگڑوں اور مسئلوں سے باہر نہیں نکلتے, صرف سستی کے مارے, ہم کتنے غفلت کی وجہ سے دوسرے کو اپنی جنت کی فکر اہم اور سمجھتے اپنے ہوئے بارے میں دوسرے میرا سوچتے کیا ہیں کہ چلو بگاڑ ہم لینا کچھ اچھے ہے, اعمال تو کر انسان لیں, اپنی لیکن دوسروں کی کمٹمنٹ فکر نہیں نہیں نبھاتا. کرتے. لیکن یاد رکھیے کمٹمنٹ آپ کسی سے بھی کریں, بڑے سے کریں چھوٹے سے کریں, وہ سب اسی کے اندر آ جاتا ہے, تو اس کو پورا ہر کرنا ایک کی ضروری قبر ہے. وہی ہے جہاں وہ ہے. وعدہ یہ ہے کہ جہاں بھی وہ آپ موت کے کسی کے بعد ساتھ چاہے وہ کمٹمنٹ کسی کرتے کہ میں آپ کو جانور کے اتنے پیٹ دن میں میں ہے یہ چیز یا تیار کسی کر کے دے ہوا دوں میں گا, اس کے پرخچے میں اڑ گئے فلاں ہیں, وقت آپ سے ملنے ہمیں کے کچھ لیے اور آؤں نظر گا, آتی ہیں یا میں قبر سے فلاں مراد ہم چیز آپ کے لیے صرف وہ کر دوں گڑھا گا, ہی آپ لیتے فکر ہیں, نہ کریں. وہ تو ہے ہی, مثلاً آپ کو کوئی لیکن کہتا ہے مرنے کہ کے مجھے یہ بعد چیز خرید کے انسان لا کا دو, تو وہ آپ کہتے ہیں برزخ کا بالکل دور بے شروع فکر ہو ہو جاتا جاؤ. ہے. جیسے اس کی بعض لاش اوقات جہاں کی ہسبینڈز کرتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, قبر کی وائف کہتی ہے زندگی, کہ آج شام قبر آپ کو آخرت کی پہلی یہ اور منزل. یہ اور یہ چیز لے سیدنا کر آنی عثمان گھر کے میں, آزاد کردہ اور غلام پھر ہانی سے روایت ہے کیونکہ کہ بے شک کھانا رسول اسی سے اللہ پکنا صلی ہے یا اللہ علیہ بچوں کو اسی سے وسلم نے کھلانا فرمایا ہے یا اور کئی چیزیں قبر ہوتی ہیں, آخرت کی اور پہلی وہ منزل ہے. سمپلی آ کے اگر کہتے اس ہیں سے مجھے بھول نجات گیا, مل گئی میں تھکا اس ہوا کے تھا, بعد کے سارے وہ پھر مراحل پہلے سے بتا آسان ہو دینا جائیں چاہیے گے, تاکہ اور اگر کوئی اس اور سے نجات نہ الٹرنیٹ ملی ارینج کر تو دیا اس کے جائے. بعد کے تو اس سارے طرح کی مراحل چھوٹی چھوٹی دشوار ہو چیزیں جائیں جو گے, ہیں ہم ذاتی مشکل ہو زندگی میں ان جائیں کو گے. اہمیت نہیں اور دیتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ اسٹوڈینٹس کا وسلم نے وعدہ فرمایا نہیں ہے, ہوتا, میں لیکن نے جو جتنے بھی ٹیچرز مناظر ہیں دیکھے ہیں, یا جو جتنے بھی کسی سینز جاب پر دیکھے آتے ہیں, چاہے قبر کا والنٹیئر ہی کیوں منظر نہ ہو, ان سب انہوں سے نے جو زیادہ کمٹمنٹ کی ہولناک. ہوتی ہے وہ وعدہ ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وہ وسلم اگر کو ریٹن کانٹریکٹ مختلف سائن چیزیں کرتے دکھائی ہیں گئی, یا اتنے زبانی معراج بھی کی بات رات میں بھی کرتے ہیں, دکھائی گئی, اور اسی ویسے طرح بھی دو خواب میں قوموں بھی کے آپ کو درمیان دکھائی جاتی تھی. معاہدہ ہوتا ہے. تو آپ کو اسی جتنے طرح بھی علم الغیب جب سے کوئی متعلق شخص چیزیں ممبر دکھائی گئی پارلیمنٹ ان میں الیکٹ قبر ہوتا کا ہے تو منظر اس وقت وہ سب سے ہولناک. حلف لیا جاتا ہے اس سے, صحابہ کا تو قبر یہ سے ساری خوف چیزیں اس کھانا اور وعدے میں رونا. آتی ہیں. عثمان کے غلام ہانی سے روایت ہے کہ جب حضرت عثمان کسی قبر پر رکتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی. تو ان سے پوچھا گیا کہ جب آپ جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں تب نہیں روتے اور اس سے رو پڑتے ہیں؟ انہوں نے کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قبر آخرت کی پہلی منزل ہے, اگر اس سے نجات مل گئی تو اس کے بعد کے سارے مراحل آسان ہو جائیں گے, پھر آگے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. یہ پہلا ٹیسٹ پاس کرنا انتہائی مشکل ہے. قبر کے سوالوں کے خوف سے اولاد کو قبر پر کھڑے رہنے کی وصیت. ابو شماسہ مہری سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ہم عمرو بن العاص کے پاس حاضر تھے اور وہ موت کی کشمکش میں تھے. انہوں نے کہا, جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے ساتھ نہ کوئی رونے والی ہو اور نہ آگ ہو. جب تم مجھے دفن کر دو تو مجھ پر اچھی طرح مٹی ڈال دینا. اس کے بعد میری قبر کے ارد گرد اتنی دیر ٹھہرنا جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے, تاکہ میں تم سے مانوس ہو جاؤں اور میں غور کر لوں کہ میں اپنے رب کے فرشتوں کو کیا جواب دے رہا ہوں. یعنی انہیں اس خیال سے اتنی وحشت آتی تھی کہ میرا جو امتحان ہوگا قبر میں, جو ٹیسٹ ہوگا وہ کیسا ہوگا, تو اس وقت کوئی بھی میرے ساتھ نہیں ہوگا. تو جو انہیں دفنانے جانے والے تھے ان کو وہ وصیت کر رہے تھے کہ تم ایٹ لیسٹ اتنی دیر وہاں کھڑے رہنا کہ میرا حساب ہو جائے. یہ ان کا اپنا ذاتی ایک فیل تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی حکم نہیں دیا اور نہ ہی ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح کرنے سے میت کو کوئی فائدہ ہوتا ہے یا نہیں. سیدہ عائشہ سے روایت ہے, کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ امت اپنی قبور میں آزمائی جاتی ہے تو میرا کیا حال ہوگا؟ میں تو کمزور عورت ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں قول ثابت پکی بات کے ساتھ دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے. یعنی جو خالص توحید پر ہوتا ہے, لا الہ الا اللہ پر ہوتا ہے, کلمہ طیبہ پر ہوتا ہے, وہ شخص دنیا میں بھی اللہ کو تھام کر پھر ثابت قدمی اختیار کرتا ہے. وہ لوگوں کے پریشرز لے کر اللہ کے راستے سے ہٹ نہیں جاتا, وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا, بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. کیونکہ عام طور پر ہمارا حال کیا ہوتا ہے, ہم سب کچھ پڑھ بھی لیتے ہیں, جان بھی لیتے ہیں, لیکن جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو پھر کیا عذر پیش کرتے ہیں کہ لوگ باتیں بناتے ہیں, لوگ ہمیں نہیں کرنے دیتے, لوگوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ اگر کوئی دباؤ ڈالے تو پھر کیا کریں. تو جب کوئی دباؤ ڈالے تو اس دباؤ کو سہنے کی عادت بھی ڈالے, اس کو ریزسٹ بھی کرے, اور جو صحیح کام ہے اسی کو کرے, کیونکہ ہر ایک نے اپنی قبر میں جانا ہے. تو جس شخص کو اس زندگی میں استقامت نصیب ہوگی, جو شخص اس دنیا میں اپنے صحیح راستے پر قائم رہا, یہ نہیں کہ آپ ایک کورس کر رہے ہیں یا چند لوگ آپ کے ارد گرد ہیں,
اس وقت تو آپ سب اچھا کریں، اور جس وقت یہ سلسلہ ختم ہو جائے اور دنیا کی دور پھر سامنے آ جائے اور اس میں شامل ہو جائے تو اس وقت پھر آپ دنیا کے پیچھے چل پڑے تو نہیں. بے شک اس وقت میں کیا یاد رکھنا ہے دھوکے باز کہ ہمیں مرنا ہے اس کے لیے اور مر کے جواب دینا ہے. ایک جھنڈا اٹھایا اس جائے لیے گا حق بات اور پر قائم کہا رہنا جائے گا ہے. یہ فلاں جو بن شخص فلاں دنیا کی میں ثابت قدم دغابازی رہتا ہے یعنی اللہ دھوکے کا تعالیٰ اس کو جھنڈا ہے. قبر میں بھی اس کلمہ طیبہ کے ساتھ ثابت قدم برائی رکھے گا قیامت کے دن سب اور کے آخرت میں سامنے ثابت ظاہر قدم کر رکھتا دی ہے. جائے گی. اس کی ہر ایک کی قبر کا ایک بار بھینچا اس کو جانا. نمایاں کر دیا سیدہ جائے عائشہ گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک قبر کو ایک مرتبہ بھینچا جاتا ہے. کسی کے ساتھ اگر کوئی شخص اس عمل سے بچ سکتا تو وہ 7 دن معاذ ہوتے، یعنی ایک دفعہ سب کی قبر سکڑتی ہے. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک کالی عورت تھی جو مسجد کی صفائی کیا کرتی تھی، ہو سکتا ہے یا ایک نوجوان تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گم پایا تو اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے بتایا کہ وہ فوت ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھلا تم نے مجھے خبر کیوں نہ دی؟ کمٹمنٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے اس کا معاملہ اتنا اہم نہ سمجھا. مزدوری پر مثلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس کی قبر بتاؤ. اب اس میں سے انہوں نے آپ کو اس کی قبر بتائی یا دو آپ نے اس پر نماز جنازہ پڑھی. تو اگر مزدوری دینے والا مزدوری یہ قبریں اپنے رہنے والوں پر اندھیروں سے بھری ہوتی ہیں اور اللہ عز و جل ان کو میری نماز کی وجہ سے ان پر روشن کر دیتا ہے. وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے. قبر میں بھی اندھیرا ہوتا ہے لیکن جب جنازہ پڑھا جاتا ہے بخشش کی دعا ہوتی ہے چیزیں بھی آتی تو ہیں اس سے کہ جس میں ہم دوسروں کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں اور اپنے لیے خود بھی دعا پورا نہیں کرتے. اب تو بنیادی طور پر یہاں ہمارے پاس عہد شکنی کرنے والے کی قبر میں عقل کا لوٹایا گئی ہے کہ وہاں جھنڈا سیدنا عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں میں اچھی طرح امتحان لینے والے فرشتوں کا تذکرہ کیا تو عمر کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس وقت ہماری عقلیں لوٹا دی جائیں گی؟ جس طرح دنیا میں کسی لشکر کے امیر کے پاس ایک جھنڈا ہوتا ہے بالکل آج کی طرح اس سے پہچانا جاتا ہے. جیسے دنیا میں ہوش و حواس میں ہو کبھی آپ نے اس وقت بھی ہوش و حواس میں ہوگی کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ انسان مرنے سے پہلے بعض وقت بیمار ہو جاتا ہے، بے ہوشی میں چلا جاتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے. تکلیف کی وجہ سے کسی کی بات سمجھ نہیں آتی، ممالک ہر چیز سے لا تعلق ہونے لگتا ہے، اس سے کچھ پوچھے تو وہ جواب نہیں دیتا کا نام نہیں لکھتے بلکہ بعض وقت انسان بوڑھا ہو جاتا ہے، سکھیا جاتا ہے، اس کی عقل ماری جاتی ہے. ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے، قبر میں پہنچ کر اس کو یا گروپ پہچانا بالکل درست جاتا ہے حالت میں کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اس سے اپنا یہ پتہ حساب چلتا کتاب ہے دے کہ سکے. قیامت کے دن بھی قبر میں جھنڈا سیاہ رنگ کے لہرایا نیلی جائے گا. آنکھوں والے فرشتوں کا آنا، وہ جھنڈا عزت کی علامت نہیں ہوگا بلکہ اس کے دھوکے کی پہچان کے طور پر ہوگا. سے روایت ہے اور اس کا اور اس کے باپ کا نام باقاعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلتی ہے کہ جب کسی میت یا تم میں سے کسی ایک کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس سیاہ رنگ کے نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے آتے ہیں، ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے. یہ حرام ہے. منکر جس کا انکار کیا جائے، یعنی جن کی شکلیں ایسی ہوں گی کہ انسان ان کو دیکھنا نہیں چاہتا، یعنی ڈرے گا. اور فرشتوں کا گرز لے کر پورا کرنے والے ہیں. سیدنا ابو سعید الخدری سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں ایک جنازے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھا وعدے پورے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ امت اپنی قبروں میں آزمائی جائے گی. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ یہ امت کون سی إِنَّ امت؟ الْعَهْدَ كَانَ امت مَسْئُولًا. مسلمہ اور اپنی قبروں میں پورا کرو، بے شک آزمائی عہد جائے کا گی، اس کا سوال ٹیسٹ ہوگا. لیا جائے گا. یعنی قیامت کے بارے میں اس کے چنانچہ بارے جب میں پوچھا انسان کو جائے گا دفن کہ کیا تم نے جاتا ہے فلاں پھر شخص اس کے سے جو ساتھی وعدہ چلے کیا تھا جاتے اس ہیں کو کیوں نہیں تو نبھایا، ایک فرشتہ اس کے کیوں پاس نہیں آتا پورا ہے کیا. جس کے ہاتھ میں پورا گرز کرنا ہوتا ہے، تقویٰ کی بس وہ علامت اسے ہے. بٹھا دیتا ہے. سورۃ آل یعنی عمران نہ میں صرف آتا یہ ہے کہ ان کی شکل بھیانک ہوتی ہے بلکہ انہوں نے جو کچھ اٹھایا ہوتا ہے جس حال میں آتے ہیں اس سے بھی ڈر لگتا ہے. کیوں نہیں جو شخص اور ایک اور اپنا روایت عہد میں پورا آتا ہے کرے پھر میت کے اور پاس ڈرے، 2 سختی یعنی سے تقویٰ ڈانٹنے والے اختیار فرشتے آتے تو ہیں یقیناً جو اسے اللہ ڈانٹتے تقویٰ ہیں اور اختیار اسے کرنے بٹھاتے والوں سے ہیں. محبت کرتا یعنی ہے. یہ سوال اسی طرح جواب آسان عہد توڑنا نہیں جو ہے، ہے، عہد معاملہ شکنی جو نرمی ہے کا نہیں، وہ دین میں سختی کا کمزوری ہوگا. کی علامت ہے، کچھ نفاق پوچھنا کی چاہیں علامت ہے. پچھلے انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا اور اس میں فرمایا اس میں ایمان نہیں کہ ان کا جس میں امانت نہیں، آؤٹ لک ہے وہ اس طرح کا ہوگا. ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، مخصوص اور اس کا دین نہیں جس میں عہد کی پابندی نہیں، جو آن ڈیوٹی ہوتے ہیں، یعنی جو اپنے وعدے کو نہیں نبھاتا. پولیس کو دیکھ کے ہمارے اس کا گویا دین ہی نہیں، وہ ناقابل اعتبار بنتا ہے. تو کیا ہوتا ہے. اور وہ مشہور حدیث جس میں اب گاڑی چلا رہے ہیں بالکل صحیح لین میں ہو، صحیح رفتار جانتے ہیں، سب ٹھیک کر رہے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ پولیس کی گاڑی آپ کے ساتھ آ جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی ایک احساس وہ بدل پکا جاتا منافق ہے. چونکہ منافق کا انجام سب کو معلوم ہے.
وہ جس دنیا میں بھی جب آپ چاروں میں سے کوئی ایک خصلت ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت اور آپ کو سارے کا سارا اس کو چھوڑ یاد ہے، یعنی اس کے اندر بھی منافقت ہے کیفیت کیا جب تک وہ اس بات کو چھوڑے نہیں. نمبر 1 جب امانت دی جائے لینے والوں سے ڈر لگتا ہے نا. کبھی آپ نے جب بات کرے تو جھوٹ بولے. نمبر 3 جب وعدہ کرے تو پوری تیاری سے گئے ہو، پڑھ کر گئے. نمبر 4 جب جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے. لینے والا ہے اس کو فیس کرنا اس پہ اتر آئے کیسا ہوتا ہے، مشکل. اس لیے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، ایک سنجیدگی ہوتی ہے. آپ دیکھیے کہ اگر مومن کے لیے بھی یہ وقت ایک آزمائش کا وقت ہے، امتحان کا وقت ہے، یعنی دعویٰ کا کام کرے، قبر کے سوال و جواب، اسلام کی دعوت، سوالات سے پہلے نماز کی آزمائش. زبان قال سے ہوتی ہے، سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں زبان قال سے کیا ہوتی ہے کہ آپ نے سے بول کے کسی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد یہ کام اسے کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اٹھ کے بیٹھو، یا یہ دین کی طرف آ جائیں، یا یہ سیکھ اس کے لیں. لیے سورج کی شکل بنا دی جاتی ہے گویا کہ وہ غروب ہونے کے قریب ہے. زبان حال یعنی قبر میں ایسی روشنی ہوتی ہے جیسے سورج ڈھل رہا سے ثابت کرے کہ وہ ایک دیندار شخص ہے. وہ کہتا ہے تم بتاؤ اور دیندار اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جو تم سے پہلے تھا ہے، اور تم اس پر کیا گواہی دیتے ہو. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا. وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو کہ میں نماز پڑھ لوں. لوگوں کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے وہ بگڑ جاتے ہیں. دنیا میں اس کو نماز کی فکر ہوتی ہے نہ کرنے کی وجہ سے. تو وہاں بھی وہ کہتا ہے کہ مجھے چھوڑ دو میں نماز پڑھ لوں. ابزا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یقیناً تم ایسا کرو گے کہ پہلے ہمیں اس کے بارے میں خبر دو، کرو، یعنی اس کی مرضی نہیں کرنے دیتے، پورا کرو. کہتے ہیں ہماری بات کا نہیں کرو گے تو تمہارے اور اس کے درمیان عداوت ڈال دی جائے. سوال کر رہے ہیں، یعنی اگر تم کسی سے وعدہ کرتے ہو اور اس کو پورا نہیں کرتے تو آپس میں دشمنی پیدا ہو جائے گی، نفرت پیدا ہو جائے گی. تو چھوٹے چھوٹے وعدوں سے لے کر جیسے بچوں سے ہی آپ دیکھیں معاملہ. قبر مومن کی آخری آزمائش. بچوں سے کہتے ہیں سیدنا براء بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکن فرشتہ اس میت کو ڈانٹتے ہوئے پوچھتا ہے تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے. اور یہ آخری آزمائش ہے جو مومن پر پیش کی جاتی ہے. تو اس لیے بہت ضروری ہے سوال کیے جائیں گے، لیکن یہ آخری بچے سے وعدہ کرے یا بڑے سے کرے، یہ وہی موقع ہے جس کے بارے میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں اللہ مومنوں کو ایک مضبوط بات کے ساتھ دنیا کی زندگی ہے اور آخرت میں ثابت قدم رکھتا ہے. لیکن بہت گھبراہٹ کے وقت ایسا بھی ہوتا ہے جم جائیں گے کیونکہ وہ دنیا میں صرف سستی کے مارے، غفلت کی وجہ سے دوسرے کو غیر اہم سمجھتے ہوئے کہ اس نے میرا کیا بگاڑ لینا، تو انسان اپنی کمٹمنٹ نہیں نبھاتا. لیکن یاد رکھیے کمٹمنٹ آپ کسی سے بھی کریں، بڑے سے کریں چھوٹے سے کریں، پھر دنیا میں واپس اندر آ جاتا ہے. تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے. جو کچھ آپ نے سیکھا وعدہ یہ ہے کہ اس پر آپ کسی کے ساتھ کر بھی عمل کرتے رہیں، آپ کو اتنے دن میں یہ چیز تیار کر کے دے دوں، ان پر پورا اترتے رہیں، آپ سے ملنے کے لیے انشاءاللہ اس زندگی کے بعد اگلی زندگی میں بھی آپ فکر نہ ان سوالوں کے جواب دے سکیں. آپ کو کوئی کہتا ہے کہ مجھے یہ چیز خرید کے لا دو تو آپ کہتے ہیں استقامت بہت ضروری ہے. جیسے نیکی کے ان کاموں کو تھام کے رکھنا ضروری کرتے ہیں. وائف اس کے لیے عام طور پر مشکل یہ ہوتی ہے کہ انسان کے پاس ماحول نہیں لے کر آنی گھر میں، تو ماحول بنائے اور پھر یا کسی بنے ہوئے ماحول کے ساتھ پکنا ہے، یا بچوں کو اسی سے کھلانا ہے، یا اور کئی چیزیں بھیڑیے کھا جاتے اور وہ سمپلی معاشرے کے اندر اتنی خرابیاں ہیں کہ اگر آپ قرآن و سنت کو تھام کے نہیں رکھتے یا ایسے لوگوں کے ساتھ جڑ کے نہیں رہتے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دیا گیا، آج آپ نے سورۃ کہف پڑھی ہوگی، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا. کیا یاد دہانی کرائی گئی. اسی طرح واصبر نفسک، استقامت کا طریقہ کیا ہے، جوڑ کے رکھو، جما کے رکھو نفسک کا، اپنے نفس کو. یہ ساری چیزیں واصبر نفسک مع الذین، ان لوگوں کے ساتھ، یعنی ایسے لوگوں کے ساتھ جڑے رہو، یدعون ربهم، جو اپنے رب کو پکارتے ہیں، بالغداۃ والعشی، صبح و شام. اللہ کا ذکر کرنے والوں کے ساتھ جڑے رہو. کیسے جڑے رہیں گے؟ علم کے حلقے، علم کی مجلسیں، اور ایسے لوگوں سے دوستی جو واقعی جینوئنلی اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، ان کے ساتھ تعلق، اور ایفرٹ کر کے ایسی جگہوں پہ پہنچنا، ان لوگوں کی مجلس اختیار کرنا. آپ دیکھیں گے تھوڑی ہی دیر میں سارا زنگ اتر جائے گا. اور اگر آپ نے چھوڑ دیا یہ سب کچھ، علم کی مجلسیں اور علم کے حلقے چھوڑ دیے، تو آہستہ آہستہ دنیا کا رنگ چڑھ جائے گا، جس کو اتارنا اکیلے بڑا ہی مشکل ہوگا. دنیا کی فتنوں کا مقابلہ کرنا اکیلے میں بہت مشکل ہے. اس کے لیے اگر سب کے ساتھ مل کر انسان مقابلہ کرے تو آسان ہوتا ہے. تو یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ. اور یہ کون لوگ ہیں؟
پہچان کرا دی گئی. کیا؟ جو اپنے رب کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ کا دیدار چاہتے ہیں، یعنی آخرت کی فکر کرتے ہیں اور وہاں اپنے رب کی رضامندی چاہتے ہیں. اور اگر یعنی ترید زینت الحیات الدنیا، کیا انہیں چھوڑ کر تم دنیا کی زندگی کی رونق اور زینت جو ہے وہ تم چاہتے ہو؟ کیونکہ انسان دین والوں سے کیوں ملنا چھوڑتا ہے؟ کیونکہ وہ دنیا والوں کی کمپنی کو انجوائے کرنے لگتا ہے. ہر وقت کپڑے، زیور، کھانے پینے اور ادھر ادھر کی باتیں، ایک غفلت کی زندگی. پھر اس کا دل ایمان والوں میں، دین والوں میں نہیں لگتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ، مت اطاعت کرو اس کی جس کے دل کو ہم نے غافل کر دیا عن ذکرنا، اپنے ذکر سے. تو جو غافل لوگ ہیں ان کی مجلس زیادہ دیر تک نہیں، کیونکہ واسطہ تو آپ کو پڑے گا ہی. تو اس کا حل یہ ہے کہ انہیں بھی دین کی طرف بلا لیں. یعنی بعض جگہ ایسی ہے نا کہ جہاں آپ اکیلے ہوں گے، کوئی بھی آپ کو اپنے سوا ایسا نہیں ملے گا کہ جس سے آپ اپنے دل کی بات کر سکیں. تو ایک تو اپنے رب سے باتیں کرنا سیکھیں، کتابوں کے ساتھ تعلق رکھیں، علم کی مجلسوں کے ساتھ تعلق رکھیں. کسی بھی اچھی کتاب کا مطالعہ ایسے ہے جیسے کسی عالم کی صحبت. بعض اوقات ہم یہ روتے رہتے ہیں نا، ہم کدھر جائیں. اگر آپ بخاری پڑھ رہے ہیں تو کس کی صحبت میں ہیں؟ امام بخاری. جب آپ دیکھیں کہ ہر طرف دنیا ہی دنیا ہے تو حل کیا ہے؟ کیا کریں؟ یہ کتابیں کس لیے خریدی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کورس کر کے بس اب رکھ دیں گے شیلف پر کے مٹی پڑتی رہے. یہ آپ کی ساتھی ہیں. ان الغادر، آپ ان کو دوبارہ بھی کھولیں گے، دوبارہ پڑھیں گے، اور جس وقت آپ اس کو پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ ان کی صحبت میں چلے گئے. بخاری آپ کی مکمل نہیں ہوئی، جتنی بھی پڑھی گئی اس کے بعد جو باقی رہتی ہے اس کو خود سے پڑھنے کی کوشش کریں، اپنے علم کو سٹاپ نہیں لگائیں. اسی طرح اور بھی اچھی اچھی کتابیں موجود ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگوں نے ماشاءاللہ اچھی کتابیں خریدی بھی ہوگی، لیکن ہوتا کیا ہے گھر جاتے ہیں، شادی رشتے کی باتیں ہونے لگتی ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر منگنیوں کے چکر، پھر اس کے بعد شادیوں کی تیاریاں، اور وہ قلامت نہ ہی سلسلے بازاروں قیامت کے دن اور اٹھنے میں سارا علم ضائع ہو کر رہ جاتا، سب باش آؤٹ ہو جاتا ہے. یہ فلاں بن فلاں کی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہم پھر اسی غفلت کی دنیا میں لوٹ جاتے ہیں. یعنی اور ہمارے ارد گرد لوگ یہ برائی ان میں سے کسی بھی بات کی خبر نہیں کہ کل کیا ہونے والا ہے ہمارے ساتھ. اس کی تشہیر یقینی حق ہے جو کہ پیش آنے والا نمایاں کر دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے صاف راستہ بتا دیا، وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، جس کے دل کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اس کی بات مت مانو. کوئی شرط وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہے. وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور اس کا معاملہ بکھرا ہوا ہے، حد سے بڑا ہوا. کاروباری زندگی میں بھی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ نماز والی حدیث پڑھ کے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا. کوئی لیگل کانٹریکٹ سائن کرے تو اس میں وہ بتا رہے تھے کہ کسی لڑکی کی ڈیتھ ہوئی تو ان کے بھائی جب ان کو دفن کر رہے تھے تو ان کی کچھ پیسے گر گئے. تو اس کی تھوڑی دیر بعد جب وہ دفن کر چکی تو ان کو یاد آیا، انہوں نے اس کو کھود کے دیکھا، مطلب کہ ابھی میں نے دفن کیا تو میں پیسے نکال لیتا ہوں. جب انہوں نے کھودا تو اس کی جو قبر تھی وہ آگ سے بھری ہوئی تھی. اس کے بعد پھر وہیں سے دوڑ کے گھر گیا تو انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ یہ کیا عمل کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کی قبر اس طرح سے ہے. تو انہوں نے کہا کہ مطلب میں نے تو اس میں کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا، لیکن ایک بات یہ کہ وہ نماز لیٹ کر کے پڑھتی تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کی فرض کرے کہ اگر جو نماز پڑھ کے کوتاہی کی وجہ سے ان کی حالت، تو جو نماز پڑھتی اسی طرح اور چیزیں بھی ایسی نماز پڑھنا جس میں ہم دوسروں کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں اور سستی سے دیر کر پورا نہیں کرتے. تو بنیادی جماعت کھڑی ہوتی ہے اور ہم نکل جاتے ہیں، ذرا ریلیکس کر لیں، کچھ باتیں کر لیں، ادھر ادھر ہو جائیں، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے گھر جا کے پڑھیں گے. حاضی غدرۃ فلاں بن فلاں، وقت پہ پڑھنے والے اور جلدی پڑھنے والے اور تاخیر کر کے پڑھنے والے برابر ہو سکتے ہیں. یعنی پوری طرح اس کی آئیڈینٹی کھول کے بتائی جائے گی. اللہ نے جس کام کے لیے پیدا کیا ہے اگر وہی نہیں کیا تو پھر کیا کیا ہے؟ یہ بتائیے. دنیا میں کسی جو مرضی کارنامے کر جائیں دنیا میں، لیکن اگر اللہ کی عبادت نہیں کی اس سے پہچانا جاتا تو ناکام ہی ناکام. تو اللہ کسی کارنامے کو نہیں دیکھنے والا. دیکھی ہوں گی یا اسکول کے کمپٹیشن دیکھی ہوں گی کہ ہر گروپ کا اپنا ایک جھنڈا ہوتا ہے، فلیگ ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے. جو ہی ہم اللہ تعالیٰ کی دعوت دوسروں کو دینا شروع کر دیتے ہیں تو ہم اکیلے نہیں رہتے. جیسے کرنسی وغیرہ کی تو اس کنٹری کا نام نہیں لکھتے بلکہ کیا کرتے ہیں جھنڈے کا سائن دے دیتے ہیں، جس سے وہ ملک جو ہے وہ پہچانا جاتا ہے، یا وہ لیگ پہچانی جاتی ہے، یا گروپ پہچانا جاتا ہے. میں نے فقہ کے اوپر بہت ساری کتابیں پڑھی، ڈاکٹر محمود احمد غازی پڑھے، مطلب اس طرح سے کافی ساری چیزیں پڑھی.
جھنڈا لہرایا جائے گا وہاں پر وہ جھنڈا عزت کی علامت نہیں ہوگا بلکہ اس کے دھوکے کی پہچان کے طور پر ہوگا اور اس کا اور اس کے باپ کا نام باقاعدہ لیا جائے گا. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کسی کے ساتھ عہد کر کے توڑنا جو ہے کمٹمنٹ کر کے بغیر بتائے بغیر کسی عذر کے پیش کیے اس کو نہ نبھانا یہ حرام ہے. قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ البقرہ 177 والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں. یعنی اہل ایمان کون ہے جو اپنے وعدے پورے کرتے ہیں اپنی کمٹمنٹ نبھاتے ہیں کیونکہ وعدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا اور عہد پورا کرو بے شک عہد کا سوال ہوگا. یعنی قیامت کے بارے میں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تم نے فلاں شخص سے جو وعدہ کیا تھا اس کو کیوں نہیں نبھایا اس کو کیوں نہیں پورا کیا. عہد پورا کرنا تقویٰ کی علامت ہے. سورۃ آل عمران میں آتا ہے بلا من اوفا بعہدہ واتقى فإن اللہ يحب المتقین. کیوں نہیں جو شخص اپنا عہد پورا کرے اور ڈرے یعنی تقوی اختیار کرے تو یقیناً اللہ تقوی اختیار کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اسی طرح عہد توڑنا جو ہے عہد شکنی جو ہے وہ دین میں کمزوری کی علامت ہے نفاق کی علامت ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا کہ آپ اور اس میں فرمایا اس میں ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اس میں سارے گناہ ایمان نہیں جس میں امانت نہیں اور اس کا دین نہیں اور کس غلط کام کرنے کا نہیں کوئی انسان کے اوپر ملال جو اپنے وعدے کو نہیں نبھاتا اسی طرح ہمارے اس کا گویا دین ہی نہیں آیا وہ ناقابل اعتبار بنتا ہے. اور قرآن و سنت کو سورس بنانے کی بجائے اپنی خواہشات کو منافقت کی علامت بتایا گیا ہے. آپ سب جانتے ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے عملی کی وجہ چار باتیں ہوں گی وہ پکا منافق ہے. تو یہ جو سبجیکٹ آپ پڑھ رہے ہیں عقیدے سے متعلق ہے وہ جس آخرت کے عقیدے میں سے کوئی ایک اہم ترین چیز ہے جو سب سے پہلا مرحلہ پیش آنے والا ہے. اس میں کیا ہونے والا ہے اور اس میں آپ کو الحمدللہ دیکھیں گے کہ جب تک وہ ہر حدیث کا ریفرنس دیا ہوا ہے اور آپ اس کی اوتھینٹسٹی چیک کر سکتے ہیں. جب امانت دی جائے کسی بھی قسم کا کوئی شک دل میں نہ ہو علم یقین نہیں ہوتا کہ پورا عمل کیا جا سکے. نمبر 3 جب وعدہ کرے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال فرشتوں کے مومن سے سوالات کرے تو گالی ربوبیت سے متعلق سوال. سیدنا براء ابن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جب میت کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں پھر وہ دونوں اسے بٹھاتے ہیں پھر وہ دونوں اس سے کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ حال سے ہوتی ہے. اگر آپ دنیا میں رب کو پہچان جائیں گے انشاءاللہ تو وہاں جواب دینا مشکل نہیں ہوگا. یہ کام کریں لا الہ الا اللہ عبودیت سے متعلق یا یہ دین کی طرف آ جائے یا یہ سیکھ لیں. اور ایک ہوتا ہے سیدنا انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن جب اپنی قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس فرشتہ آتا ہے اور اس سے کہتا ہے تم کس کی عبادت کرتے تھے. پس اگر اللہ نے اسے ہدایت دی ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے میں اللہ کی عبادت کرتا جو ریلیشن شپ ہے بس ولا یشرک بعبادت ربہ احدا. ریاکاری سے بھی اپنے آپ کو ہمیں بچانا ہے. عبد الرحمن بن کہ کچھ بھی کریں لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں. داؤد نے روایت کیا کہ جب تم اپنے ساتھی سے وعدہ کرو خاندان میں یا اپنے سب کے اندر بیوی کہلوانے کے لیے یا اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اور اس کے درمیان ڈالنے کے لیے کہ ہم بڑے اچھے ہیں. اگر تم کسی سے وعدہ کرتے ہو اور اس کو پورا نہیں کرتے تو پتہ نہیں اللہ کی نگاہوں میں میرا کیا مقام پیدا ہو جائے گی. تو چھوٹے چھوٹے وعدوں سے لے کر جیسے بچوں سے سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس اسے کہا جاتا ہے کیا تو نے اللہ کو دیکھا ہے تو وہ کہتا ہے کوئی ایک بھی اس لائق نہیں کہ وہ دنیا میں اللہ کو دیکھ سکے. پوری کر لیتا ہے تو ماں باپ بہانے بنانا کون جواب دے پائے گا. تو اس سے بچے کے دل میں ماں باپ جو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ لا بہت ضروری ہے کہ انسان فرشتوں کا مومن کو جواب. سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے لیے جہنم کی طرف ایک دریچہ کھولا جاتا ہے پھر وہ دیکتا ہے کہ آگ کا باز اس کے باز کو توڑ رہا تھا یعنی ایک دوسرے کے اندر شعلے گھس رہے ہیں. صرف سستی سے کہا جاتا ہے دیکھ جس سے اللہ نے تجھے بچا لیا. پھر اس کے لیے جنت کی طرف دریچہ یعنی کھڑکی کھولی جاتی ہے. وہ اس کی آب و تاب اور جو کچھ اس میں ہے اسے دیکھتا ہے. اسے کہا جاتا ہے یہ تیرا ٹھکانہ ہے
اور اسے کہا جاتا ہے تو یقین ایمان پر تھا ضروری ہے، اور اسی پر تو فوت ہوا، یہ ہے کہ اور انشاءاللہ اسی پر تو اٹھایا جائے گا. میں آپ کو اتنے دن میں یہ چیز تیار کر کے دے اور ایمان پر موت ہونا جو ہے آپ سے ملنے بھی بڑا ضروری ہے. میں فلاں چیز فرشتوں کے غیر مومن سے سوالات، فرشتوں کا ڈانٹ کر سوال پوچھنا. خرید کے لا دو. سیدنا انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بے شک جب کافر اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے پاس ایک فرشتہ آتا ہے، بس وہ اسے ڈانٹتا ہے اور اسے کہتا ہے تو کس کی عبادت کرتا تھا؟ تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، اور وہ سمپلی آ کے کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کس کی میں تھکا ہوا تھا. وہ پھر پہلے سے بتا دینا چاہیے تاکہ کوئی اور آلٹرنیٹ ارینج کر لیا جائے. باہر نکلنے اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے ہم ذاتی زندگی میں ان کو اہمیت نہیں دیتے. اسٹوڈنٹس کا وعدہ نہیں ہوتا. سیدنا براء بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جاب پر آتے جب غیر مومن کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی انہوں نے ہے جو کمٹمنٹ تو کی اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ اگر وہ دونوں اسے بٹھاتے ہیں، پھر وہ دونوں اس سے کہتے ہیں تمہارا رب کون ہے؟ دو قوموں کے درمیان وہ کہتا ہے افسوس افسوس اسی طرح میں نہیں جانتا. جب کوئی شخص ممبر پارلیمنٹ الیکٹ ہوتا ہے تو اس وقت وہ ایک حلف لیا جاتا ہے اس سے، تو یہ ساری چیزیں اس وعدے میں آتی ہیں. پھر ان کا کیا بنے گا؟ سب کی فکر کیا کریں اور علم حاصل کر کے بیٹھ نہیں جائیں، امن چین سے ایک شخص کو بھی پہنچا دیں گے تو ہو سکتا ہے وہی شخص آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے اور پتہ نہیں کتنے لوگوں تک پیغام پہنچانے کا ذریعہ بن جائے. کیونکہ ان سب تک ہم تو نہیں پہنچ سکتے نا، کیا خیال ہے؟ ہم پوری دنیا کے لوگوں تک پہنچ سکتے، لیکن اگر ہم ایک چراغ جلاتے ہیں اور ہم سے ایک روشنی لیتا وہ آگے اور آگے، تو اس طرح پوری دنیا روشن ہو سکتی. اپنے حصے کا چراغ جلاتے جانا ہے، پڑھ لکھ کر گنوانا نہیں، ضائع نہیں کرنا، اور چھوٹی سی کوشش کو بھی بیکار نہیں سمجھنا، اور اس انتظار میں نہیں رہنا کہ بڑی بڑی کوششیں کریں تو تبھی ہم کچھ کرنے کے قابل ہوں گے. ہمیں کسی کو دکھانا تو نہیں، ہمارا معاملہ تو اللہ کے ساتھ ہے، ہمیں اس کی مخلوق کی بھلائی کرنی ہے. تو انشاءاللہ جب ہم اللہ کی کنبے کی، اللہ کی مخلوق کی بھلائی کریں گے تو ہماری بھی شاید نجات ہو جائے. فرشتوں کا جواب. سیدنا انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس سے کہا جاتا ہے نہ تو نے علم حاصل کیا اور نہ تو نے قرآن کی تلاوت کی، لا دریتا ولا تلیتا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان باتوں کو یاد رکھنے کے لیے قرآن کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے. دین کے بارے میں سوال. فرشتوں کا سوال اور مومن کا جواب. سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک میت قبر میں پہنچ جاتی ہے تو نیک آدمی کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، نہ اسے کوئی گھبراہٹ ہوتی ہے اور نہ وہ حواس باختہ ہوتا ہے، پورا کانفیڈنٹ ہوتا ہے. پھر اسے کہا جاتا ہے تو کس چیز میں تھا؟ تو وہ کہتا ہے میں اسلام میں تھا. سوچئے کیا آج ہماری آئیڈینٹی بھی اسلام ہے یا فرقہ واریت ہے یا کسی اور چیز کو ہم زیادہ امپورٹنٹ سمجھتے ہیں مسلمان ہونے سے؟ اگر کبھی بھی کسی وقت کوئی ہم سے پوچھے تم کون ہو تو کیا کہنا چاہیے؟ میں مسلمان ہوں. ایک اور روایت میں ہے پھر وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں تمہارا دین کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے، میرا دین اسلام ہے. سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا برے آدمی کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے، برے آدمی کو اس کی قبر میں بٹھایا جاتا ہے تو وہ گھبرایا ہوا اور بدحواس ہوتا ہے، کیونکہ اس نے کبھی نہ سوچا نہ سمجھا نہ تیاری کی نہ کچھ پڑھا نہ لکھا. پھر اسے کہا جاتا ہے تو کس چیز میں تھا، کیا کر رہا تھا؟ تو وہ کہتا ہے مجھے نہیں پتا، لا ادری. یہ غفلت کا انجام ہے، یہ علم نہ سیکھنے کا انجام ہے. اس لیے بھرپور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ خیر اور بھلائی کی باتیں سیکھتے چلے جائیں، علم یقینی حاصل کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال. مومن سے سوالات. کتاب الادب. سیدہ اسماء سے روایت ہے، وہ کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور اس کی ثنا بیان فرمائی. پھر فرمایا کوئی ایسی چیز نہیں جو مجھے دکھلائی نہ گئی، یعنی جس کی میں نے تمہیں خبر دی ہے اس کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا، مگر میں نے اسے اپنی اس جگہ سے دیکھ لیا ہے، یہاں تک کہ جنت اور دوزخ کو بھی، اور مجھ پر وحی کی گئی ہے یہ برائی تم اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے، فتنہ دجال کے مثل یا اس کے قریب قریب، اس کو نمایاں سخت قسم کا امتحان ہے. اس کو رسوا راوی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ جو دنیا میں اسماء نے مثل یا قریب میں سے کون سا لفظ بولا. اللہ کا نام لے کر اس سے کہا جائے گا کوئی عہد اس کرے، آدمی کے بارے میں تمہارا کیا علم ہے؟
اور پھر اس کو تو جو ایمان والا یا یقین والا ہوگا. یہ ذاتی زندگی کہتے ہیں مجھے یاد نہیں کہ اسماء حدیث کی راویہ ہو سکتا ہے. ان دونوں میں سے کون سا لفظ بولا؟ کسی کے ساتھ امانت کچھ اور دیانت کو آپ دیکھیے، چاہے کوئی لیگل کانٹریکٹ سائن کرے کو روایت کرتے ہوئے بھی زبانی کلام اگر شک پڑ گیا تو شک کو بھی روایت کرنا. میں آپ سے ہم پر ذمہ داری نہ کرتا ہوں کہ کیونکہ اس کا بھی آگے پھر کام کروں اپنا گا، امپیکٹ ہوتا ہے. جو بھی لفظ بولا جائے اس کے اپنے میننگز ہوتے ہیں. ہوں گی تو وہ کہے گا وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یا دو طرف جو ہمارے پاس واضح دلائل تو اگر اور ہدایت لے کر آئے مزدوری کم تو ہم نے اسے قبول کر لیا دیتا ہے اور ہم نے ان کی پیروی کی. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتا، یا پھر جو کمٹمنٹ کرنے والا ہے وہ اپنی کمٹمنٹ پوری نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، تو یہ اس میں آ جاتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اسی طرح اور چیزیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم دوسروں کے ساتھ وعدہ کر لیتے ہیں اور پھر جو ہمارے پاس واضح دلائل اور ہدایت لے کر بنیادی طور پر ہم نے اسے عہد قبول کرنے اور ہم نے ان کی رسوائی کی بات کی گئی ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب من نبی کا پیچھے ہم پڑھ بھی چکے ہیں اصول ثلاثہ میں، جو فلاں کا سب سے پہلے یعنی پوری طرح لائے ہیں اس کی تصدیق کرنا جائے گی، اسے قبول کرنا، اس کا اتباع کرنا غداری ہے یا اس کی عہد شکنی ہے. مومن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا. ایک جھنڈا سیدنا انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کبھی آپ نے دو فرشتے اس میت کے پاس آتے ہیں، اسکول سے بٹھاتے ہیں، پھر وہ دونوں اس سے کہتے ہیں اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم کیا کہتے فلیگ کے کلر سے وہ جواب دیتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول کا نام نہیں لکھتے بلکہ کیا کرتے ہیں، کیا جھنڈے کا سائن اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ جاتا ہے. یا وہ ایک اور روایت میں ہے کہ وہ دونوں فرشتے اس سے کہیں گے تم اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو وہ جواب دے گا جیسے وہ دنیا میں کہتا تھا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول عزت کی علامت نہیں ہوگا بلکہ اس کے دھوکے کی پہچان کے طور پر ہوگا. کیا ہے؟ اور اس کا اور اس کے باپ کا نام باقاعدہ لیا جائے گا اور اس کے رسول. اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں. بغیر کسی عذر کے میں سوچ رہی تھی کہ جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اوروں کو نبی مانتے ہیں وہ کیا جواب دیں گے؟ سورۃ البقرہ جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا نبی کون ہے وہ کیا ان کے نام لے کر جواب دیں گے؟ اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب عہد کریں، اور جس نے نبی یعنی اہل ایمان کون ہے، تو اس معاملے میں بھی عقیدے کی درستگی بہت ضروری پورے کرتے ہیں، جو جس کو مانتا ہے جس سے محبت رکھتا ہے اسی کا ذکر بارے میں پوچھا جائے گا. اور ایک اور روایت میں ہے پھر کہا جاتا ہے کہ تیرا نبی کون ہے، تو وہ کہتا ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورا کرو بے شک عہد کا مومن کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی وحی کی تصدیق کرنا. سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا تو اس سے کہا جاتا ہے یہ آدمی کون ہے، تو وہ کہتا ہے محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. جو ہمارے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلائل لے کر آئے تو ہم نے ان کی تصدیق کی. کیوں نہیں؟ جو ایک اور روایت میں ہے پس وہ کہتا ہے کہ وہ محمد ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تقوی اختیار کرنے اور والوں بے شک وہ اللہ کے پاس سے حق لے کر آئے. اسی طرح عہد توڑنا جو ہے فرشتوں کا مومن کو جواب وہ دین میں کمزوری کی علامت ہے. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتے ہیں کہ وہ دونوں فرشتے کہیں گے یقیناً ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا، اور اس میں ہمیں پتا تھا کہ تم یہی کہنے والے، ایمان نہیں اس کا لائف سٹائل امانت نہیں، جو طریقہ ہے ایمان نہیں جس میں امانت ظاہر ہو رہا ہے اور اس کا دین نہیں. ایک اور روایت میں ہے تو اس کو کہا جائے گا تو نے اسی پر زندگی گزاری، جو اپنے وعدے کو نہیں نبھاتا تو اسی پر فوت ہوا، اس کا گویا اور انشاءاللہ اسی پر تجھے قابل اعتبار بندہ ہے. تو یہ مشہور حدیث جس میں عہد شکنی جو کو ہمارا عقیدہ کی علامت بتایا گیا ہے، وہی آپ مرنے سب کے وقت جانتے ہوگا ہیں. انشاءاللہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص میں 4 باتیں ہوں گی. ایک اور روایت میں ہے اس کو کہا جائے گا تو مزے سے سو جا، معلوم ہے بے شک ہم نے جان لیا کہ تو اس میں سے کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یقین رکھنے والا ہے. نفاق کی ایک خصلت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں درست جواب کے بعد کچھ نہ پوچھا جانا. جب تک سیدنا انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اس سے کہا جاتا ہے تم اس شخص کے بارے میں کیا کہتے تھے، تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، پھر اس کے علاوہ کسی اور چیز کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا. بس یہ آخری سوال ہوتا ہے ابیوز پہ اتر آئے جو اس میں کامیاب ہو گیا. اس لیے یہ بہت ہی خطرناک بات ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے. اور
غیر مومن کا لوگوں کے سنے سنائے دین کو سمجھنا. ہم دعویٰ کریں. سیدنا ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر میں فرشتے غیر مومن کے پاس آتے ہیں, بس اس کو کہا جاتا ہے بیٹھ جاؤ. زبان قال سے کیا ہوتی ہے کہ آپ ڈرا ہوا بیٹھ جاتا ہے. بس کہا جاتا ہے یہ کام کریں. کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جو تم میں موجود تھا؟ یہ دین کی تم طرف اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہو جو تم میں موجود تھا, اور تم اس پر کیا گواہی دیتے ہو؟ بس وہ کہتا ہے کون سا شخص کو کہتے ہیں. وہ ان کے نام تک رہنمائی نہیں پا سکتا, اس کو کوئی کلو نہیں ہوتا کس کی بات ہو رہی ہے. اور اس سے کہا جاتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کہتا ہے میں نہیں جانتا, میں لوگوں کو بات کرتے سنتا تھا جیسے لوگ کہتے تھے میں بھی کہہ دیتا تھا. اور اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں میرا اپنا کوئی علم نہیں تھا, بس سنی سنائی بات تھی, میں نے بھی وہی دہرا دی. تو ایک ہوتا ہے رحمان جو ماں باپ سے سنا ہے, جو لوگوں سے سنا, داؤد نے روایت کیا کہ جب تم اپنے ساتھی سے وعدہ کرو جاننا اور پھر ماننا, جو وعدہ کرو پورا کرو. اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے اور اس کے درمیان عداوت ڈال دی جائے گی. سیدنا براء بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں تو آپس کہ میں آپ نے فرمایا پھر وہ دونوں فرشتے پوچھتے ہیں چھوٹے چھوٹے یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجا گیا آپ دیکھیں, تھا؟ تو وہ کہتا ہے افسوس افسوس مجھے نہیں معلوم. تم اتنے مارکس لے آؤ تو فرشتوں کا غیر مومن کو جواب, یا تم یہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ دونوں فرشتے کہیں گے یقیناً ہمیں معلوم تھا کہ تو یہی جواب دے گا. ہمیں پتا تھا تم یہی کہو گے, اس کے عمل سے ظاہر ہو رہا تھا. اس لیے بہت ضروری ہے. اور ایک اور روایت میں پھر فرشتہ کہتا ہے کہ نہ تو نے علم حاصل کیا, نہ تو نے تلاوت کی, اور نہ تو نے ہدایت پائی. ایک اور روایت میں آتا ہے پھر اس کو کہا جاتا ہے کہ تو نے اسی پر زندگی گزاری, اسی پر تو فوت ہوا, انشاءاللہ اسی پر تو اٹھایا جائے گا. لیکن اور ایک روایت میں ہے تو زندگی میں بھی شک پر تھا, شک کی بات نہیں ہوگی وہاں, صرف تو زندگی میں بھی شک پر تھا, غفلت کی وجہ سے اسی حالت پر تو مر گیا اور اسی پر انشاءاللہ تو اٹھایا جائے گا. بگاڑ لینا تو اور پھر یہ آخری سوال ہوگا نہیں نبھاتا. سیدنا براء بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں جب سوالوں کے بعد پھر وہ دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں پورا کرنا اور تم یہ جواب کیسے جانتے ہو؟ وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی, بس میں اس پر ایمان لایا اور میں نے اس کی تصدیق کی. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے علم کا منبع اور سورس کس کو سمجھنا چاہیے, قرآن و سنت کو. کیونکہ وہ کیا کہے گا کہاں سے پڑھی ہوئی نہیں کہے گا میری اماں نے بتایا, ابا نے بتایا تھا, کہے گا میں نے قرآن پڑھا اور وہاں سے جانا. اس لیے خوش قسمت ہے آپ جنہوں نے قرآن پڑھ کر یہ دلائل براہ راست وہاں سے حاصل کیے. کیونکہ کھانا اسی سے پکنا ہے یا بچوں کو اسی سے کھلانا ہے یا اور کئی چیزیں ہوتی ہیں, اور وہ سمپلی آ کے کہتے ہیں مجھے بھول گیا میں تھکا ہوا تھا, وہ پھر پہلے سے بتا دینا چاہیے تاکہ کوئی اور الٹرنیٹ ارینج کر لیا جائے. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں ہم ذاتی زندگی میں ان کو اہمیت نہیں دیتے. اسٹوڈینٹس کا وعدہ نہیں ہوتا, لیکن ٹیچرز ہیں یا جو کسی جاب پر فرشتے سوال پوچھیں گے اور فائنل ریزلٹس آنے والے ہوں گے, مجھے تو وہ امبیرسمنٹ والی جو فیلنگز آتی ہیں اور جو بے چینی پیدا ہوتی ہے وہ ہم قبر میں کیسے برداشت کریں گے. دوسری بات یہ دیکھیے کہ ایویڈنس بیس میڈیسن, ابھی یعنی کہ جو میڈیسن بلکہ سائنس ہر وقت ہی بدلتی رہتی ہے. پچھلے سال تھیوری کچھ کہہ رہی تھی, اگلے سال کچھ کہہ رہی تھی, سورج زمین کے گرد, زمین سورج کے گرد, اور الٹیمیٹلی چینج ہوتے 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 اللہ کی آیات پہ ہی بات آ جاتی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم لوگ اس میں ایک چھوٹا سا فارمولا E=mc² ہی رہے گا, حالانکہ آئنسٹائن دنیا سے کب کا جا چکا. لیکن اللہ کی قرآن اور رسول کی سنت کے بارے میں ہم اتنے کنفیوزڈ ہیں اور رہنا چاہتے ہیں. اور اس کنفیوژن کے لیے ایک بہت امپورٹنٹ بات میں تو یہ کہتی ہوں کہ جب دنیا کی اتنی چھوٹی چیزوں کے لیے ریفرنسز ڈھونڈ رہے ہو تو قرآن اور سنت کے ریفرنسز جو کہ الٹیمیٹ ریزلٹ ہوگا. اور اس پہ آپ دیکھیے استاذہ, میرا ایک اپنا نچوڑ نکلا ہے زندگی کا کہ فرض پر لوگ پھر بھی زندگی گزارنے پہ قائم ہو جاتے ہیں. فرض پر نمازیں پڑھنے لگ جائیں گے, کبھی نہ کبھی دھیان کوئی لگا ہی لے گا, لیکن سنت پر آنا ناممکن ہے لوگوں کے. اسی لیے جو سوال ہے قبر میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق, یہی میں بات ریلیٹ کری تھی کہ آخری سوال ڈیسیژن ہوگا اور وہی ڈیسیژن ہو جائے گا اور سارا مسئلہ کے سب سنتوں پہ مسئلے حل ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جواب, اللہ تعالیٰ کا مومن کے جواب کی تصدیق کرنا اور جنت کا لباس اور نعمتیں ملنا. سیدنا براء بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارتا ہے, یعنی اللہ تعالیٰ, کہ میرے بندے نے سچ کہا, بس اس کے لیے جنت کا بستر بچھا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف ایک دروازہ کھول دو اور اسے جنت کے کپڑے پہنا دو. آپ نے فرمایا پھر اس کے پاس جنت کی راحت, رزق اور خوشبو آتی ہے. اللہ تعالیٰ کا غیر مومن کے جواب کی تکذیب کرنا اور جہنم کا لباس اور سزا ملنا. سیدنا براء بن عازب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آسمان سے پکارنے والا پکارتا ہے
یعنی اللہ تعالیٰ کہ اس نے جھوٹ کہا، اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور جہنم کا لباس پہنا دو اور اس کے لیے جہنم کی طرف دروازہ کھول دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے پاس اس کی تپش اور اس کی زہریلی ہوا یعنی لو آنے لگتی ہے. یعنی قبر کا رہنا بھی ایک مصیبت اور عذاب بن جاتا ہے. آج کا وقت ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالی ہمیں بہترین علم اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الغادر یرفع له لواء یوم القیامۃ یقال هذه غدرة فلان ابن فلان. کتاب الادب. ابن عمر رضی اللہ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک دغا باز، دھوکے باز، اس کے لیے قیامت کے دن ایک جھنڈا اٹھایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں کی دغا بازی یعنی دھوکے کا جھنڈا ہے. یعنی اس کی یہ برائی قیامت کے دن سب کے سامنے ظاہر کر دی جائے گی، اس کی تشہیر کر دی جائے گی